الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات مل کے جھوم جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا وموانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عظمتیں ہیں، اگر اسے کوئی جان سکتا ہے تو وہ رب لم یزل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے، جو شان ہے، جو عزت ہے، اسے اگر کوئی جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. اس لیے شاعر نے بہت ہی زبردست بات کی ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے،
احمد کا خدا جانے، اور صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ اور بہت ہی زبردست بات کی ہے شاعر نے کہ ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی۔ جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا، تو معراج کے موقع پر شاعر نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام سدرا کے مقام پر رک گئے اور کہا اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اب یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھا نا تو میرے یہ جو نوری پر ہیں یہ جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اب آپ کی منزلیں ہیں آگے، آپ جانے اور آپ کا خدا جانے۔ اسی بات کو شاعر نے یہاں بیان کیا کہ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ حمد کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں، بصد احترام بزرگوں، پیارے اور اسلامی بھائیوں، جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور یہ ماہ رمضان مبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور مالک لم یزل ہم سب کو قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اعتکاف کا ذکر فرمایا، کیونکہ آج 17واں روزہ ہے، 16واں روزہ ہے،
اور تقریباً 4 دنوں کے بعد اعتکاف کا سلسلہ مسجدوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے. تو مناسب تھا. ویسے 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے، وہ بھی ایک موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی، زندگی بخشی، تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن ترغیب دلانا موقوف ہے کہ ہم لوگ اعتکاف سے تھوڑا دور بھاگتے ہیں. جب اعتکاف کا تذکرہ کیا جائے ہر بندے کو اپنے اپنے کام یاد آ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میرا گھر نہیں چلتا ہے، کوئی کہتا ہے دکان نہیں چلتی ہے، کوئی کہتا ہے یار کھانا پینا بھیجنے والا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. بڑے مسائل ہیں. لیکن فضیلت کتنی ہے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے، تاکہ آپ کے اور میرے دل کے اندر یہ محبت پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم 10 دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الگ تھلگ ہو کر، دنیا سے کنیکشن توڑ کر، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کر ہم علیحدہ ہو کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام و اکرام دیتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. اور بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا. وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے. کیونکہ یہ کعبے کے متولی ہیں، کعبہ بنانے والے ہیں، کعبے کو آباد فرمانے والے ہیں، اور کعبے کی رونق ہیں یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. اس لیے ان سے اللہ تبارک و تعالی عہد لے رہا ہے. کس چیز کا؟ ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس بیت اللہ شریف کو، اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک و مطہر کر دیں. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو پاک صاف رکھتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی رکھتا ہے، اس کے اندر خوشبو اور بتیاں جلاتا ہے اور خوشبوئیں پھیلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور سے نہیں کہا، بلکہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کام جو ہے نا یہ تو کمیوں کا کام ہے، یہ تو نوکروں کا کام ہے، اور واللہ یہ لوگ اپنا نظریہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو صفائی کر رہا ہے نا یہ نوکر ہے مسجد کا. لیکن میں انہیں بتا دوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے کا اللہ نے عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. بڑا مقام ہے اس شخص کا جو مسجد کی صفائی و ستھرائی کرتا ہے، مسجد کو پاک و صاف رکھتا ہے. اسے صرف اور صرف مسجد کا خادم نہ کہو، بلکہ اس کا مقام اور شان یہ ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ایک شخص مسجد کو صاف کر رہا تھا، گرد آلود تھا کیونکہ مسجد کچی تھی. آج تو مسجدیں پکی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہے، قلین بچھے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت ماحول ہے، صفائی کرنا ہر چیز کرنا آسان ہے. لیکن جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی ویسی ہی شان بنائی جو آج بھی مسجد کی صفائی کرتا ہے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، کہا قریب آؤ میرے. وہ شخص قریب آیا، اپنے کپڑے جھاڑنے لگا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. فرمایا انہی خاک آلود کپڑوں کے ساتھ میرے سینے سے لگ جاؤ. جس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائے اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جس کو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگائیں انہیں بھی لگاتے ہیں سینے سے آقا جو ہوتے نہیں منہ لگانے کے قابل.
آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بتا دی، لوگوں کو شان بتا دی کہ لوگوں، جو مسجد کی صفائی کرنے والا ہے اسے خادم نہ کہنا بلکہ اسے سردار کہنا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگانے کی خواہش فرمائی۔ یہ گرد آلود جو ہو جاتا ہے نا جسم، اور وہ بھی مسجد کی صفائی میں، مسجد کی دھول میں، میں کہتا ہوں وہ بڑا متبرک جسم ہے، برکت والا جسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صفائی کرنے والوں میں بنائے، اللہ تبارک و تعالی مسجد کو صاف ستھرا رکھنے والوں میں بنائے، اور اللہ کرے ہر بندہ یہ چاہے کہ مسجد صاف ہو، کوئی بھی مسجد کو گرد آلود نہ کرے، کوئی بھی مسجد کے اندر ایسی چیزیں نہ پھیلائے کہ جس سے مسجد کی جو ستھرائی ہے، صفائی ہے، وہ آڑے آئے یا اس کو نقصان پہنچے۔ ہر بندے کا یہ حق بنتا ہے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن کا مسجد سے، جو کہ تکلیف دینے والا تھا نمازیوں کو، اٹھا کر باہر پھینکا، اس کے لیے بھی نیکیاں، اس کے لیے بھی درجہ و ثواب۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی، اور یہ بھی معلوم ہوا اس سے کہ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے نا، اعتکاف کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، پہلے سے ہے۔ پہلی امتوں میں بھی یہ اعتکاف کرنا موجود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ سے عہد لیا ہے کہ آپ اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا خادم ہی مسجد کی صفائی کرے، ہر وہ شخص جو کہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل موم ہو جائے اور میرے دل میں صفائی، پاکیزگی اور ستھرائی آ جائے اور اللہ میرے گھر کو بھی پاک کر دے، اسے چاہیے کہ مسجد کی صفائی میں حصہ لیا کرے، مسجد کو پاک صاف کیا کرے۔ اللہ اس کا دل بھی صاف کرے گا، اس کا گھر بھی صاف کرے گا اور پاک و مطہر بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے گھر کو روشن کیا، میرے گھر کو روشن کیا، میں اس کے گھر کو روشن کروں گا۔ جس نے میرے گھر کو آباد کیا، میں اس کے گھر کو آباد کروں گا۔ لہٰذا ایسی سچویشن میں آیا کریں کہ آپ سے کسی بھی مسلمان بندے کو تکلیف نہ ہو، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ خوشبو لگا کے آیا کریں، صاف ستھرے ہو کے آیا کریں، اچھے کپڑے پہن کے آیا کریں، تاکہ جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھے آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی خواہش کرے، کہ یار مل کے بیٹھوں، یہاں تو بہت اچھی سی خوشبو آ رہی، مہک آ رہی، بہت اچھا بندہ ہے، صاف ستھرا ہو کے آیا ہے، اچھے کپڑے پہن کے آیا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجدوں کے اندر آؤ تو ایسے بن کر آؤ کہ آپ سے، اس لیے فرمایا لہسن کھا کے نہیں آنا، پیاز کھا کے نہیں آنا، ایسی کوئی چیز اپنے منہ میں لے کر نہیں آنا جس سے، یا کپڑوں پر مل کر نہیں آنا جس سے دوسروں کو گھن آئے یا دوسرے تکلیف میں مبتلا ہو۔ آسانیاں پیدا کرنی ہے، آپ محبتیں بانٹنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے، اعتکاف کی جو یہ ریاضت ہے، یہ اعتکاف والا جو معاملہ ہے، صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عہد لیا گیا ان سے۔ اعتکاف ہے کیا چیز؟ کتنی قسمیں ہیں اعتکاف کی؟ اعتکاف تین قسم کا اعتکاف ہے۔ ایک واجب ہے، ایک سنت ہے اور ایک نفل۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ کوئی بندہ منت مان لے، نظر مان لے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میں اتنے دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، وہ واجب ہے۔ اس نظر کا اتارنا ضروری ہے، جتنے دن کی نظر مانی تھی، 1 دن کی، 1 ہفتے کی، 1 عشرے کی، 2 دن کی۔ اور اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، روزہ ضروری ہے، جو واجب والا اعتکاف ہے، نظر والا اعتکاف ہے، اس میں روزہ شرط ہے۔ دوسرا اعتکاف یہ جو ماہ رمضان میں بیٹھتے ہیں، سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی محلے کے 1-2 بندے بیٹھ جائیں تو تمام محلے والوں کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھے پورا محلہ گنہگار ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔
کوئی بندہ کہے چلو یار یہ محلے کی مسجد ہے, یہاں میں نہیں بیٹھتا ہوں, میں نے تو فیضان مدینہ میں جا کے بیٹھنا ہے. کوئی انکار نہیں ہے, فیضان مدینہ میں بیٹھیں, کہیں بھی جا کے آپ بیٹھیں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن سب سے پہلا حق جو ہے وہ مسجد کا ہے, آپ کی قریبی مسجد کا ہے. ادھر کوئی نہیں بیٹھ رہا اور آپ بیٹھ رہے ہیں ادھر فیضان مدینہ میں, تو آپ کی سنت کی ادائیگی ہو گئی, ٹھیک ہے مان لیا. لیکن یہاں کوئی نہیں بیٹھا, پورا محلہ گنہگار ہے, اس میں آپ بھی محلے دار ہیں, آپ بھی گنہگار. لہذا پہلے دیکھا جائے کہ محلے کی مسجد میں بھی کوئی بیٹھ رہا ہے. اگر محلے کی مسجد میں کوئی بیٹھ رہا ہے, پھر آپ جس چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد میں جا کے بیٹھیں, کوئی اعتراض نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, اور اعتکاف میں آپ بیٹھ سکتے. یہ سنت ایک کفایہ ہے. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے نا, کہ محلے سے ایک دو بندے چلے جائیں تو پورے محلے والے اس فرض کی ادائیگی سے دستبردار ہو جاتے ہیں, ادائیگی میں آ جاتے ہیں سارے محلے والے. اسی طرح یہ بھی ایک سنت ہے, اور یہ سنت اب ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. بڑی مشکل سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے, وہ یار کوئی ایک تو بیٹھ جائے, وہ کہتا ہے میں نہیں بیٹھتا ہوں, میں اکیلا بیٹھ کے کیا کروں گا, کوئی میرے ساتھ کوئی اور ہو. کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہوتا, نوجوان تو نوجوان, بوڑھے بندے بھی تیار نہیں ہوتے. نوجوانوں کو تو آج کل کام ہی بہت ہے نا, تو جو بوڑھے آدمی ہے وہ بھی جو ہے نا کنی کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یار وہ فلاں معاملہ ہو گیا, فلاں معاملہ ہو گیا. دوستو اعتکاف ضروری ہے, سنت کفایہ ہے. انشاءاللہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اجر و ثواب کیا ہے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دن کا سنت اعتکاف بیٹھتا ہے, 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب. کتنا ثواب ہے جی؟ 2 حج اور 2 عمرے. کتنی بڑی بات ہے. آج آپ حج کی رقم لگائیں اور عمرے کی رقم لگائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حج اور عمرہ کیا ہوتا ہے اور کتنی مشکل سے ہوتا ہے, اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 10 دن کا اعتکاف کریں سنت اعتکاف کی نیت سے. 20 والے دن عصر کے بعد آ کر مغرب سے پہلے بیٹھ جائیں, اور جیسے چاند نظر آئے عید کا اٹھ کر گھر چلے جائیں. ایسا ثواب ہے فرمایا جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کی. کتنی بڑی سعادت, کتنا بڑا ثواب ہے. یہی نہیں بلکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اعتکاف کرنے والا ہے اسے ہر روز ایک حج کا ثواب ہے. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی روایت کرنے والی ہے. آپ فرماتی ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا, اور جب تک آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ کسی مسئلے کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المکرم کے آخری ہفتے کا یعنی عید والے مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی سعادت ہے. ساری سعادتوں کو چھوڑو یار, بڑے درجے ہو گئے, ثواب ہو گئے, نیکیاں ہو گئیں, ساری چیزیں ہو گئیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ مہمان ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. اللہ کا مہمان ہو گیا, وہ 10 دن اللہ کا مہمان ہے, ساری چیزوں سے بچ گیا, سارے معاملات سے بچ گیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی و عبادت کے لیے اس نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا, سارے کام اس کے. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ یہ نہ کہے کہ میں تو مسجد سے باہر آ کر یار تو میں تو صدقہ کرتا ہوں, میرا تو ڈیلی کا کام یہ ہے, میں صدقہ کیا کرتا ہوں, میں 4 بیماروں کو پوچھا کرتا ہوں, میں تو فلاں نیک کام کیا کرتا ہوں, یار میں تو اعتکاف میں بیٹھ گیا تو یہ نیکیاں مجھ سے چھوٹ جائیں گی. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غم نہ کرے, ان نیکیوں کا بھی اسے ادھر بیٹھ کے ثواب ملے گا. اگر وہ نماز جنازے کی ادائیگی کرنے کے لیے جاتا ہے, دور دراز سفر کرتا ہے,
اب وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور جنازہ نہیں پڑھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنازے کا ثواب عطا فرمائے، صدقہ و خیرات کا ثواب عطا فرمائے، بندگی عبادات ریاضات کا ثواب عطا فرمائے۔ جتنے وہ کام کرتا ہے ہر کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کونے میں بیٹھ کر ثواب عطا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کس سے بچا لیتا ہے؟ گناہوں سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار اگر وہ باہر ہو تو گناہوں سے نہیں، باہر بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ بہترین ایک ذریعہ ہے کہ بندوں سے الگ، کیونکہ زیادہ تر جو گناہ ہے نا وہ بندوں سے مل کر، بندوں سے جب بندہ اختلاط کرتا ہے تبھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، کسی کی غیبت کر دی، ہے جی، کسی کے ساتھ بغض اور حسد والی بات ہو گئی، کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی۔ جب بندہ الگ تھلگ ہوگا تو یہ ساری برائیوں سے بندہ محفوظ ہو جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ باجی جو مرضی کر لیں، دنیا جہان میں کرتے پھریں، اور پھر ہم سال کے بعد جو ہے نا پیسے اکٹھے کیے اور عمرے پہ چلے گئے، اور عمرہ ماہ رمضان آ گیا تو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، بس اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف، اب تو میرے گناہ معاف۔ میں عمرے پہ گیا، اب تو میرے عمرے پہ جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو عمرہ ادا کر لیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، بالکل معاف ہو گئے، لیکن وہ یاد رکھیں وہ گناہ ہیں کون سے؟ وہ گناہ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو روزے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ بخششیں ہو رہی ہیں، یہ عنایتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ اگر آپ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں نا تو چاہے آپ نمازیں پڑھ لیں، تہجدیں پڑھ لیں، ریاضتیں پڑھ لیں، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے رہیں، بندوں کے حقوق غصب کرنے والے ہیں، جب تک آپ بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بخشے گا۔ یاد رکھیں، اور ان چیزوں پر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ہم نے تسبیح پڑھ لی، صبح کی نماز پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھ لی، رات کو تہجد میں بیٹھ گئے، ارے ہم نے تو روزہ بھی رکھ لیا، ساری چیزیں۔ اب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ ذرا کبھی دیکھیں نا، سوچیں دین ہے کیا چیز؟ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت کا نام ہی صرف نہیں ہے دین کہ بندہ کہے بس حقوق اللہ کی ادائیگی کر لی، بس میں نیکوکار ہو گیا، میں پرہیزگار ہوں۔ جب تک حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں مکمل طور پر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس موضوع پہ عرض کروں گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے اس بندے کو جس سے خلقت راضی ہوتی ہے، جس سے کائنات راضی ہے، جس سے بندے راضی ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا مقام اور شان دیا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن دو سباب نے سنتے ادا نہیں سنتے ادا